باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین اسلام کے بارے میں تھوڑا علم حاصل کر سکیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دینی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم دینی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ آج کا ہمارا پہلا درس دین اسلام کے بارے میں ہے۔ دین اسلام پہ بات کرنے سے پہلے ہم دین کے معنی کو بتائیں گے۔ دین کے معنی یعنی شریعت یا دستور یا قانون ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے مختلف دور میں شریعت نازل کی، مثلا مختلف دور میں دستور دیے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد رسول خدا کو۔ لیکن دین اسلام جب آیا ہے، دین اسلام کی جو شریعت آئی ہے، اس کے بعد کوئی بھی دین نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا ایک کامل ترین دین ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی دین نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دین شریعت موسیٰ علیہ السلام، شریعت عیسیٰ علیہ السلام کامل نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے دور کے حساب سے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام خود ان کے دور کے حوالے سے تھی، شریعت عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے دور سے تھی۔ لیکن جب دین اسلام آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمام جو اہم جو باتیں تھیں، جو رہنمائی کے لیے ضروری تھی ایک انسان کے لیے قیامت تک کے، وہ سب اس میں نازل کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، کہ اس کے بعد کوئی بھی دین نہیں آنے والا۔ دین اسلام کے بنیادی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو حصوں میں یعنی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایک انفرادی معاملات میں اور ایک اجتماعی معاملات میں۔ انفرادی یعنی فردی معاملات میں یعنی ایک مسلمان کے کیا عقائد ہونے چاہیے، یعنی اس کے کیا عقیدے ہونے چاہیے، ایک مسلمان کا کیا یقین ہونا چاہیے اور کیا یقین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں انسان کی انفرادی مسائل ہیں، یعنی فردی مسائل ہیں، یہ اجتماعی نہیں ہے کہ وہ خود ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ اجتماعی معاملات یعنی جو ایک فرد سے بڑھ کے ہو معاملات۔ مثال کے طور پہ ایک معاشرے کو کس طریقے سے اس کو قانون بنایا جائے، اس کی یعنی اس کو مینیج کیا جائے ایک معاشرے کو، تو اسلام یہاں پہ ایک بہترین طور سے رہنمائی کرتا ہے کہ ایک معاشرہ کو کس طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہیے معاشرے میں۔ خوب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی دین اسلام بطور کلی، بطور کامل نافذ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مختلف جہاں پر مختلف قسم کی مشکلات دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کیونکہ جس خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، جس خدا نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اس کے جو دستور تھے، اس کی جو شریعت تھی، اس کو ہٹا کر ایک انسانی شریعت کو لیا، ایک انسانی قانون کو لیا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ اب ہماری بحث دین کی بنیادی تقسیم جو آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں، اصول دین اور فروع دین کے حوالے سے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو۔ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے، بہت ہی بلند والا ایک بلڈنگ ہے۔ اب آپ ایک انجینئر سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے، کیا یہی سب کچھ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، جو چھپی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ بلڈنگ جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو اصل ہے وہ زمین کے نیچے ہے، وہ بنیاد ہے۔ جتنی زیادہ بنیاد اس بلڈنگ کی اچھی ہوگی، اتنی زیادہ بلڈنگ بہترین اور بلند و بالا ہوگی۔ یہاں پر جو بنیاد ہے وہ اصول ہیں کہ جس مسلمان کے اصول جتنے اچھے ہوں گے، اس کے اعتقاد جتنے قوی ہوں گے، اس کی عبادات بھی اس کی بہترین عبادت ہوں گی۔ مثلا اس کی جو عبادت ہوں گی، اس کی بہترین عبادت ہوگی خلاصتاً۔ خوب، اصول دین ہمیں اعتقاد کے حوالے سے بحث کرتا ہے، یعنی بات بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کے کیا یقین ہونے چاہیے ہیں اور کیا یقین نہیں ہونے چاہیے۔
جبکہ فروع دین ہمیں اعمال کے حوالے سے بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے ہیں۔ ہم جب اب اصول پہ اگر بات کریں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہو وہ یقین کے ساتھ ہو، اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی آئے اور اس پہ ہم یعنی مسلمان پہ کوئی اعتقاد کے حوالے سے کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب دے سکے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہ پر کہ جو اصول کے حوالے سے یا اعتقادی حوالے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو وہ آسانی سے وہ بہک جاتے ہیں اور وہ اس دین سے نکل جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اندھی تقلید کو منع کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فروع دین کے حوالے سے۔ فروع دین کا جیسے آپ نے کہا کہ فروع دین اعمال کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اعمال کا ایک بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سیکھے، یعنی جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو فالو کرے، اس کو قبول کرے، تاکہ پھر وہ اللہ اپنی نعمتیں دینا شروع کر دے۔ ایک قول نقل کرتا چلوں آیت اللہ بہجت کا، کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پورے وجود کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، یعنی اس کا کہنا نہیں مانتے، تو وہ اللہ ہم پہ اتنی نعمت دیتا ہے، یعنی مختلف ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا ہے مختلف حوالے سے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی کہنا ماننا شروع کر دیں گے تب اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فروع دین اعمال کے حوالے سے بات کرتا ہے اور بنیادی جو ہدف ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے۔ البتہ اس کی جو جزیات ہیں، جیسے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، اس کے انفرادی بھی یعنی اہداف ہیں، ہدف ہیں۔ مثال کے طور پر اصول دین میں نماز اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کو سکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے جایا جائے۔ مثلا قیامت کا ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، تو وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوکوں کا جو بھوکے ہیں ان کا کیسے احساس کیا جائے، کیونکہ جب انسان بھوکا ہوگا جب احساس زیادہ ہوگا اسے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ یا خمس، یہ اسلام کی مالی عبادت ہے جو انسان کو مال سے محبت میں کمی واقع دکھاتی ہے، یعنی انسان تاکہ مال سے کم محبت کرے، مال سے محبت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حج بھی ایک جو عبادت ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی جو عبادت ہے، اجتماعی عبادت ایک طاقت کو شو کرے، کہ ایک مسلمان کی اجتماعی طاقت کو شو کرنے کے لیے، یعنی دکھانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جہاد جو ہے وہ یعنی شرک کفر بت پرستی کو ہٹانے کے لیے ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے امر بالمعروف جو ہے معاشرے کے اندر، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، یعنی معاشرے میں ہمارے علاقوں میں نیکی کو فروغ ملے، یعنی نیکی والا معاشرہ ہو۔ اسی طریقے سے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، یعنی برائیوں سے جب معاشرہ رکے گا تو ہمارے اندر مختلف قسم کی برائیاں جو ہیں معاشرے کی اور انفرادی وہ ختم ہو جائیں گی، ایک بہترین معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو جائے گا۔ تولا اہل بیت علیہ السلام سے کے دوستوں ان سے اور ان کے دوستوں سے محبت کرنا، اور تبرہ یعنی ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ فروع دین میں جیسے آپ کو کہا کہ یہ اعمال کے حوالے سے بات کرتا ہے، یہاں پر ہمیں گنجائش نہیں ہے، یعنی ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی بھی چیز اضافہ کر لیں یا اس میں کمی کر لیں، یہ بالکل بھی گنجائش ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ حتیٰ کہ رسول خدا کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، بس جس کا حکم ہے وہ اللہ کا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر ہم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی بھی چیز ایجاد کرنا چاہیں گے، کوئی بھی چیز لائیں گے، تو یہ بدعت ہوگی اور یہ گناہ کبیرہ کا سبب بنے گا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین اسلام کے ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔